یہ کتاب کامل الزیارات چاپ ہے نشر الفقہا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 325 میں یہ حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے قال من زار الحسین علیہ السلام یوم عاشوراء حتى يظل عنده باقیا لقی اللہ عز وجل یوم القیامہ بثواب 2000 حجۃ و 2000 عمرہ 2000 حجہ. جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے روز عاشور اور وہاں پہ رک جائے، امام حسین علیہ السلام کے پاس زیارت کرے قبر شریف کی، حرم مطہر کی، اور وہاں پہ رک جائے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ اور وہاں پہ گریہ کرے، وہاں پہ قبر کی زیارت کرے اور قبر شریف کے وہاں پہ گریہ کرتا رہے، وہ روز قیامت اس کو اللہ تعالیٰ 2 ملین حج کا اور 2000 عمرہ اور 2 ملین عمرہ کا، 2 ملین حج 2 ملین عمرہ و 2000 غزوہ اور 2 ملین جہاد کا، 2 ملین جہاد کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اس کو، ٹھیک ہے نا. وثواب كل حجۃ وعمرۃ وغزوۃ، اور ہر حج کی، نہ ہر ملین کی یا ہر 2 ملین کی، ہر ایک حج کی اور ہر ایک عمرہ کی اور ہر ایک جو اللہ آپ کا بھلا کرے جہاد ہے، اس کو ایسا ثواب ہے کہ ثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومع الائمة الراشدین علیہم السلام. اس شخص کی ثواب ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور 12 اماموں کے ساتھ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس نے حج بجا لایا ہے، عمرہ بجا لایا ہے اور جہاد کیا، ٹھیک ہے نا. ہر حج، ہر عمرہ اور ہر جہاد کی ثواب یہ اس شخص کے لیے ہے جو کربلا میں مشرف ہو. یہ سعادت اس کو حاصل ہے کہ کربلا میں ہے، قبر شریف کے پاس، وہاں پہ روتا ہے، روز عاشور زیارت کرتا ہے اور روتا ہے. 2 ملین حج، 2 ملین عمرہ اور 2 ملین کیا ہے؟ 2 ملین جہاد، اور ہر حج، ہر عمرے کی ثواب عرض کیا میں نے. قال جعلت فداك فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ فدا، جب کوئی شخص دور، بہت دور ہو، آپ امریکہ میں ہیں، ہندوستان، پاکستان میں، افغانستان میں دور ہیں، اور آپ جو ہیں نہیں جا سکتے، قریب نہیں جا سکتے، وہاں پہ آپ کو ممکن نہیں ہے کہ آپ کربلا پہ مشرف ہوں روز عاشور. اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ اس کے لیے وہ کیا کرے؟ تو امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا اذا كان ذلك اليوم برز الى الصحراء او صعد سطحا مرتفعا في داره. فرمایا کہ اگر ایسا شخص ہے تو وہ اس کو نکلنا چاہیے صحرا میں، یا اپنے گھر کے اوپر والی چھت پر، گھر کے چھت پہ ادھر چلا جائے. وأومى إليه بالسلام واجتهد على قاتله بالدعاء، اور دور سے اشارہ کرے، سلام کرے امام حسین علیہ السلام کو، اور بہت لعنت کرے ان کے قاتلوں پر، بد دعائیں دیں قاتلین امام حسین علیہ السلام کو. وصلى بعده ركعتين، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. يفعل ذلك في صدر النهار قبل الزوال، وہ جب سورج بالکل اوپر آ جائے، زوال سے پہلے، نماز ظہر سے پہلے یہ فعل انجام دے، ٹھیک ہے نا. ثم ليندب الحسین علیہ السلام، پھر کیا کرے؟ پھر وہ جا آ کے نوحہ خوانی کرے، گریہ کرے. ندبہ بولتے ہیں بہت درد سے گریہ کرنا، اس کو بولتے ہیں ندبہ. ماتم کرے، گریہ کرے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر. وَيَبْكِيهِ، اور خوب آنسو بہائے. وَيَأْمُرَ مَنْ فِي دَارِهِ بِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ، اور ان کے گھر میں جو لوگ ہیں، اہل خانہ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، بہن ہے، سب کو بلائے. وہ کہہ دے کہ گریہ کرو، سب خوب گریہ کرو امام حسین علیہ السلام پر. پرانے زمانے میں تو شیعوں کے مجالس نہیں ہوتے تھے نا، ہر ایک کو چپکے سے اپنے گھر میں کرنا پڑتا تھا. شیعہ تو ایک سیکرٹ جیسا مذہب ہے، مخفیہ مذہب ہے، اس طرح ہوتا تھا. اپنے گھر میں اس طرح کرے. وَيُقِيمَ فِي دَارِهِ مُصِيبَتِهِ وَيُقِيمَ فِي دَارِهِ،
وَيُقِيمَ فِي دَارِهِ مُصِيبَتَهُ بِإِظْهَارِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ، اور اپنے گھر میں کیا کریں؟ اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو اپنے گھر میں اس کا مجلس عزاء اقامہ کریں. کس طرح؟ اظہار جزا، بإظہار الجزاء علیہ، اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر اپنے بے قراری کو ظاہر کرے. اب یہ بے قراری کو ظاہر کرنا عزیزو، غم میں انسان بے قرار ہوتا ہے. جیسے میں نے مسمع کردین کا آپ کو بتایا، مسمع کردین کس طرح بے قرار ہوتا، تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا. صحابی تھا امام صادق علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا. سب لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اتنا مصیبت زدہ ہے کہ اس نے اس بے قراری میں، اس غم میں، اس مصیبت میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. یہ ایک طرح کا ہے، ہر ایک مختلف ہوتا ہے، لیکن ایک بہت جو طبیعی طریقہ ہے، فطری ہے، کہ انسان پہ مصیبت آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ چہرے پہ تماچا مارتا ہے، سر کو بھی کرتا ہے. وہ اگر کوئی مثلا کوئی مٹکا ہاتھ میں آ جائے، مٹکا سر پہ مارتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اگر دیکھا ہو کوئی عورت ہے، اس کا بچہ مر جاتا ہے، تو وہ کس طرح اظہار مصیبت کرتی ہے، اظہار جزا کرتی ہے، کس طرح بے قرار ہوتی ہے. جب عراق میں دھماکے ہوتے تھے 2005، 2006، 2007، 2008 میں، تو بہت دفعہ ہم دیکھتے تھے وہاں پر خواتین جو مصیبت کر رہی ہوتے ہیں، کسی کی جوان بیٹا مر گیا ہے کسی انفجار میں، کسی دھماکے میں، وہ کس طرح بیچارے اپنے آپ کو مارتی ہیں، کس طرح اپنے آپ کو. وہ کسی کا جوان بیٹا دنیا سے گیا نا، مثلا وہاں پہ سوسائڈ بامبنگ ہوا ہے، کوئی ماں ہے، اس کا جوان بیٹا، وہ بیچارہ جب خبر سنتی ہیں کہ بیٹے یا بیٹے کا لاش گھر پہ آیا، تو توبہ توبہ، اللہ نہ دکھائے. چہرے پہ خراش کرو، بس یعنی وہ ہر طرح سے وہ اس طرح تڑپتی ہے جیسے اس کی دم نکل رہے ہیں. انسان کا جب دم نکلتا ہے، مرتا ہے اسی طرح، ہر لمحہ اس کا اتنا غم ہے اس کے سینے پر، تو وہ اپنی جزا کا اظہار کرتا ہے. تو ایک طبیعی طریقہ، فطری طریقہ جو سب لوگ جانتے ہیں. کرسچن بھی اس کو سمجھتا ہے، یہودی بھی سمجھتا ہے، جو لا دین لا مذہب ملحد ہے وہ بھی سمجھتا ہے، مسلمان بھی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہندو بھی سمجھتا ہے کہ ایک شخص پہ مصیبت بہت اگر بھاری آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، تو وہ سر پہ بھی مارتا ہے، چہرے پہ بھی مارتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس کو ہاتھ لگے، اس کو اپنے سر پہ مارے، خون نکل جائے، یہ کر لیتا ہے انسان. یہ جزا ہوتا ہے، یہ بے قراری ہوتا ہے. تو اس بے قراری کو ظاہر کرنا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کربلا نہ جا سکے، وہ اپنے گھر میں اپنے بے قراری کو ظاہر کرے. وَيَتَلَاقَوْنَ بِالْبُكَاءِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو گریہ کرتے ہو، ملاقات عزا کی حالت میں ایک دوسرے سے ملو. بمصاب الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں. فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيعُ هَذَا الثَّوَابِ. امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو میں نے ثواب ذکر کیا نا، کہ 2 ملین حج، 2 ملین عمرہ، 2 ملین جہاد، ہر حج، ہر جہاد، ہر عمرہ، اس کی ثواب وہی ہے کہ جو انسان چاہے معصومین علیہ السلام کی صحبت میں کرے. کس کے لیے ہے؟ جو شخص روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے اور وہاں پہ گریہ کرے. لیکن اگر آپ یہی کام کربلا نہ جا سکیں، یہی کام انجام دیں اپنے شہر میں کہ گریہ کریں، اپنے اہل خانہ کو حکم دیں کہ گریہ کریں اور جزا کا اظہار کریں، بے قراری کا اظہار کریں. بے قراری کا اظہار ظاہر کرو، بے اظہار الجزا. کیا فرمایا امام باقر علیہ السلام نے؟ اظہار الجزا، اپنے بے تابی کو، بے قراری کو، یعنی غم کی وجہ سے انسان کو قرار نہ ہو، غم کی وجہ سے انسان کو آرام نہ ہو. تو یہ جیسے احسان بالوالدین کے مختلف اشکال ہیں، اسی طرح جزا کے مختلف اشکال، کوئی خاص شکل تو نہیں. آپ چہرے پہ ماریں یا حسین، سینے پہ ماریں یا حسین، ٹھیک ہے نا، پیٹھ پہ ماریں یا حسین، سر پہ ماریں یا حسین، یہ سب جزا ہے، یہ سب بے قراری ہے، سب بے قراری. اگر مثلا زنجیر ماریں، یہ بے قراری ہے. زنجیر پہ اگر کوئی تیغ ہے، اس سے مارتے ہیں، بدن سے خون نکلتا ہے، یہ بے قراری ہے. یہ سب اس میں آ جاتا ہے. بس یہی ہے کہ اس میں جزا کا عنوان اس پہ لاگو ہو، صادق ہو. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہی ثواب
2 ملین حج، 2 ملین عمرہ، 2 ملین جہاد کا ثواب جو زائر کربلا جو زیارت کر کے وہاں پہ روتا ہے اس کو آپ کو دے گا، جو آپ ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں۔ اگر آپ یہی ماتم جس سے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے شہر میں کریں۔ تو راوی کہتا ہے کہ جعلت فداک، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، وانت الضامن لهم اذا فعلوا ذلك والزعيم به، کہ آپ ضمانت دیتے ہیں، واقعا آپ اس بات کے زعیم ہیں، آپ اس بات کے سربراہ ہیں، آپ ضمانت دیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں یہ کریں تو یہ ثواب ہمیں ملے گا۔ امام باقر علوم النبی علیہ السلام نے فرمایا انا الضامن لهم ذلك والزعيم لمن فعل ذلك۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میں اس کا ضمانت دیتا ہوں اور میں اس کے گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہی ثواب میں خود لے کے آپ کو دے دوں گا کہ آپ نے اگر یہ فعل انجام دیا، ٹھیک ہے نا عزیزو۔ اور اس کی روایت، جزا کی روایت تو بہت زیادہ ہے، جزا کی روایت، بیتابی کی روایت بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ احسان بالوالدین ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا مفہوم ہے، اس کے مصادیق بہت سارے ہو سکتے ہیں، بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے والد کے لیے چائے بنا دیا، احسان بالوالدین، والد کے لیے کھانا بنایا، احسان بالوالدین، والد کو آپ سیر کے لیے لے گئے، احسان بالوالدین، والد کو زیارت کے لیے لے گئے، احسان بالوالدین، والد کے لیے کپڑے خریدے، احسان بالوالدین، والد کے گھر کو جھاڑو لگا دیا، احسان بالوالدین، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب احسان بالوالدین ہے، اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ اسی طرح جزا کرنا، بےتاب ہو جانا، امام حسین علیہ السلام کے غم میں کوئی نوحہ خان نوحہ پڑھ رہا ہے، آپ وہاں نوحہ پڑھتے پڑھتے آپ سینے پہ مارتے ہیں، شیعہ مثلا سب سینے پہ مارتے ہیں، یہ جزا کا اظہار ہے۔ چہرے پہ مارتے ہیں، جزا کا اظہار ہے۔ سر پہ مارتے ہیں، جزا کا اظہار ہے، ٹھیک ہے نا۔ پشت پہ زنجیر مارو، جزا کا اظہار ہے۔ اگر یعنی خون نکالو، جزا بےتابی کا اظہار ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ایسا فعل نہ ہو کہ وہ خود حرام ہو۔ کوئی شخص مثلا وہ کہہ دے کہ میں اپنے آپ خودکشی کرتا ہوں، مجھے اتنی بےتابی ہے کہ یہ خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے، یا میں بےتابی میں کوئی غلط کام، میں اتنا بےتاب ہو گیا ہوں کہ میں اب نماز چھوڑ دیتا ہوں، یہ کوئی بےتابی نہیں ہے کہ بےتاب ہو کر آپ بے قرار ہو کر غم میں آپ نماز چھوڑ دیں، نہیں، یہ فعل حرام نہ ہو۔ جیسے کہ والد صاحب اگر آپ کے مثلا خدا نخواستہ ان کو شراب پسند ہے، ٹھیک ہے نا، احسان بالوالدین کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ والد کے لیے شراب کی بوتلیں خریدیں، یہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی فعل فی نفسی حرام نہ ہو، حرام نہ ہو، اور وہ عرف اگر دیکھ لے تو وہ واقعاً بےتابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کرسچن بھی دیکھ لے، مسلمان بھی دیکھ لے، کہے گا یہ غم سے بےتاب ہو کر یہ کر رہا ہے۔ مثلا وہ عورت جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، فرض کریں نواسب نے بم رکھا ہے، خودکش حملہ کیا، بیٹا شہید ہو گیا عورت کا، تو عورت کس طرح، وہ صرف روتی تو نہیں ہے نا، عورتیں روتی ہیں، وہ بیچارہ ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، وہ اس طرح روتی ہیں، سر پہ مارو، چیخ مارو، زمین پہ گرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، دل کی گہرائیوں سے چیختی ہیں اور چہرے پہ مارتی ہیں۔ یہ سب کوئی دیکھتا ہے، کرسچن، مسلمان، کافر، جو بھی طبقہ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ درد سے بے قرار ہے، غم سے بے قرار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ امام حسین علیہ السلام کے غم میں اظہار جزا کر دیں، جو بےتاب ہو جائیں اور اظہار بےتابی کریں۔ اگر یہ فردی طور پہ انسان کرتا ہے، خود کمرے میں بیٹھ کرنا یا گوشے میں بیٹھ کر، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی درست ہے کہ آپ مثلا اکیلے بیٹھ کر سینہ زنی کر دیں، زنجیر زنی کر دیں، یا آپ دوستوں کے ساتھ، شیعہ بھائیوں کے ساتھ مل کر شہر میں، محلے میں، گاؤں میں، وہاں پہ آپ دستے اعضاء جو نکلتا ہے اس میں آپ زنجیر زنی کر دیں، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ یہ بات بدعت ہے، یہ سراسر جہالت ہے، یہ سراسر حماقت ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جزا کے متعلق مزید بیان کریں گے کہ کس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے سر اپنا مار دیا محمل پر، اور امام سجاد علیہ السلام نے خون نکالا اپنے سر مبارک سے، اور بہت ساری روایات، ابھی اسی مقدار پہ ابھی اکتفا کرتے ہیں، باقی روایات جو ہیں آگے آ کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی باذنہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔